آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے چھوٹا اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان اپنی جغرافیائی قدرتی معدنی وسائل سے خطے میں انتہائی اہمیت کا عامل ہے۔ 750 کلومیٹر ساحلی پٹی ڈیرہ بگٹی اور سوئی سے نکلنے والی قدرتی گیس، سیندہ کے مقام پر نکلنے والے سونے کے بڑے ذخائر، مچھ ڈگاری کے علاقے سے نکلنے والی کوئلہ، خاص طور پر جبکہ ایران اور افغانستان سے لگنے والی سرحدیں خاص طور پر اس کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ بلوچستان میں بسنے والے اقوام کی زبان، ادب، رہن سہن، سیاست، ثقافت، قدیم تاریخی ہمسایہ اقوام میں قدرتی منزلت رکھتے ہیں۔ صدیوں سے یہاں آباد اقوام اپنی سادہ مگر باوقار زندگی سے دنیا کے اقوام کے ساتھ ساتھ موجودہ ترقی میں شانہ بشانہ قدم بڑھا رہے ہیں۔ یہاں قائم تعلیمی، تجارتی، ثقافتی، ادبی ادارے اپنی محدود وسائل میں رہتے ہوئے باصلاحیت طالب علم، کاروباری آزاد، فنکار اور ادیب سامنے لا رہے ہیں، جو اپنی شعبوں میں اپنی بے پناہ صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے نت نئے تجربات، تخلیقات، ہنر مندی کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم براوی زبان اور ادب کے حوالے سے باقاعدہ کام شروعات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں مکتب درخانی کا انتہائی اہم کردار نظر آتا ہے، جس وقت وسائل کی کمی جیسے پریس کتاب تقسیم کے باقاعدہ سہولت نہ ہونے کے باوجود اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ مکتب درخانی کے قیام 1883 کے بعد ہی ملتی ہے۔ مولانا محمد فاضل درخانی نے 1883 میں ضلع بولان میں ڈھاڈر کے مقام پر موضع درخانی میں مکتب درخانی کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، جس میں عربی، فارسی کے ساتھ ساتھ براوی اور بلوچی کی زبانیں بھی پڑھائی جاتی تھی، جس کی بدولت اس مدرسے سے سینکڑوں کی تعداد میں بلوچی اور براوی کی کتابی تبلیغی نقطہ نظر سے شائع ہوتی تھیں۔ جدید دور میں قیام پاکستان کے بعد بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر کے افتتاح کے بعد رفتہ رفتہ براوی زبان میں پروگرام نشر اور ٹیلی کاسٹ ہونا شروع ہوا، تو نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان میں براوی زبان متعارف ہوئی۔ براوی زبان اس خطے کی قدیم زبان میں شمار ہوتا ہے۔ ماہر لسانیات اس زبان کے لسانی پس منظر کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، مگر ان میں زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ براوی دراوڑی زبان کی ایک شاخ ہے۔ براوی زبان بولنے والوں کا مسکن پاکستان کا صوبہ بلوچستان ہے۔ اس کے علاقہ سندھ، پنجاب کے ساتھ ساتھ ایران، افغانستان اور خلیجی ممالک میں بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف دیگر ممالک میں بھی براوی زبان پر کام ہو رہا ہے۔ براوی زبان کی تاریخ ادب میں سب سے زیادہ پاکستان بلوچستان میں ہو رہا ہے، جہاں کئی ادبی تنظیمیں کتابوں کے اشاعت کے علاوہ مشاعرہ اور دیگر تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ بڑے ادبی تنظیمیں براوی اکیڈمی اور براوی ادبی سوسائٹی تقریباً 50 سال سے براوی زبان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ درجنوں دیگر ادبی تنظیمیں بھی اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ درجنوں یوٹیوب چینلوں کے ذریعے بھی براوی زبان کی تاریخ، ادب، لوک ادب اور ثقافت کے حوالے سے پروگرام ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری بھی ایک کوشش ہے براوی پوائنٹ ود ولی سرپرہ ہے، جس میں ہم آپ کے براوی زبان خاص پر بلوچستان میں ہونے والے تقریبات، کتابوں پر تبصرے، انٹرویو، خبروں کے ذریعے آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اس کوشش کی کامیابی کا انحصار آپ لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ آئیں ہم سب مل کر براوی زبان کو دیگر ہمسایہ زبانوں کے برابر ترقی دے کر اپنی مادری زبان کا حق ادا کریں۔